خیمے کے اندر سے دو آدمیوں کی بولنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ شاید اندر دو ہی آدمی موجود تھے، یا شاید بولنے والے دو تھے اور باقی نہیں سن رہے تھے۔ اپنی ٹولی کے تینوں مردوں کو اس نے اشارے سے خیمے کے عقبی جانب بھیجا اور خود سامنے سے اندر گھسنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ تینوں دبے قدم اٹھاتے ہوئے عقبی جانب پہنچے۔ انہیں خیمے کے عقبی دروازے کے قریب پہنچتے دیکھ کر وہ بے دھڑک دروازے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول بردہ، قسط نمبر 36۔ خیمے میں تین مرد موجود تھے۔ ایک لیٹا ہوا تھا اور اس کے بھاری سانس ظاہر کر رہے تھے کہ وہ گہری نیند میں تھا، جبکہ باقی دو ہاتھوں میں آب خورے تھامے گفتگو کے ساتھ شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قتیلہ کو آندھی و طوفان کی طرح اندر گھستا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ کون؟ کیا؟ چند بے معنی الفاظ ان کے ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ ان کے سنبھلنے تک قتیلہ حملہ کر چکی تھی۔ اس نے دونوں کی گردنوں کو نشانہ بنایا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ گردنوں کو ہاتھوں سے دبا کر وہ خرخراتے ہوئے تڑپنے لگے۔ ان کی اچھل کود سے ان کا سویا ہوا ساتھی جاگ گیا تھا، لیکن جب تک اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی قتیلہ اسے بھی ساتھیوں کے پاس بھیج چکی تھی۔ اس دوران قتیلہ کے ساتھی بس خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے تھے۔ ان کی تلواریں اٹھا لو، انہیں حکم دیتی ہوئی اس صورت سے باہر نکلی۔ ساتھ والے خیمے سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی تھی، لیکن چیخ اتنی بلند نہیں تھی کہ کوئی توجہ دیتا، یا پھر وہ اسے قیدیوں کی چیخ سمجھے ہوں گے۔ قتیلہ کا رخ سردار کے خیمے کی طرف تھا۔ اس کی ٹولی کے مرد دوڑ کر اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملکان بن نول اور قریب وغیرہ کی ٹولیاں اپنا کام ختم کر کے باقی خیموں کی جانب بڑھ چکے تھے۔ اس بار خیموں میں گھستے انہوں نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ سردار کے خیمے میں داخل ہوتے ہی قتیلہ کو وہ شراب سے دل بہلاتا نظر آیا۔ قتیلہ کے داخلے کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں مختلف ٹولیوں کی غیظ و غضب کی آوازیں اور اپنے ساتھیوں کی دردناک چیخیں پہنچی۔ آخری خیموں کو نشانہ بناتے وقت انہوں نے احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ملکان بن نورس کے ساتھیوں سے زیادہ قیدی بکھرے ہوئے تھے۔ یقیناً بنو ضب والوں نے جو قتل و غارت ان پر مسلط کی تھی، اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ شور و غوغا سنتے ہی رضا بن اسد اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگائے ہوئے وہ بے رحمی سے بولے، رضا بن اسد، کہا تھا نا قتیلہ کو چھیڑنے والوں کو قتل ہونا پڑتا ہے۔ حیرانی رضا بن اسد کے چہرے پر جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہا تھا۔ اس کے ہاتھ باندھ دو، قتیلہ اپنے ساتھیوں کو بولی، جو کینہ توز نظروں سے رضا بن اسد کو گھور رہے تھے۔ قتیلہ کا حکم ملتے ہی تینوں مردوں نے جھپٹ کر اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کی مشکیں کس کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ قتیلہ خیمے میں کونے میں پڑی اپنی تلوار اور خنجر وغیرہ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ سردار رضا اور اس کے بھائی قلاب کے علاوہ تمام بنو ضب والوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ قتیلہ تمام کو لے کر بڑے خیمے میں آ گئی تھی۔ قریب اور عمیر کو پہرے داری پر مقرر کر کے وہ قیدیوں سے ان کی کہانی سننے لگی۔ قیدیوں کا تعلق ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے بنو قیشرہ سے تھا، جس کی تعداد 50-60 افراد سے بڑھ کر نہیں تھی۔ ان کا ذریعہ معاش گلہ بانی تھا۔ 2 دن پہلے ہی رات کے وقت ان کے قبیلے پر بنو ضب کے حملہ آور قیامت بن کر ٹوٹے تھے۔ اس حملے میں بس 14 مرد اور 5 جوان لڑکیاں ہی باقی بچی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام کو تہہ تیگ کر دیا تھا، اور اب ان کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور 19 افراد کو پکڑ کر وہ بنو ضب واپس جا رہے تھے۔ ان کی بدقسمتی کے دن گزارنے کے لیے انہوں نے وہاں خیمے گاڑے۔ پھر قتیلہ اور اس کے ساتھیوں پر قابو پانے کے لیے وہ اپنے قبیلے کی سمت بڑھ جاتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن رضا بن اسد کا دل پرکشش قتیلہ پر آ گیا تھا، اور اس کے قرب کے حصول میں اسے ایک رات کی فرقت بھی گوارا نہ تھی۔ یہی ہوس اسے اور اس کے ساتھیوں کو لے ڈوبی تھی۔ اس کے 2.5 درجن کے قریب ساتھی ہلاک ہو چکے تھے۔ بس سردار اور اس کا بھائی اپنے انجام کے منتظر تھے۔ اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ بنو قیشرہ والوں کی المناک کہانی سنتے ہی وہ مستفسر ہوئی۔ ہم تو تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ہمارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کو ان ظالموں نے قتل کر ڈالا۔ قتیلہ بے پرواہی سے بولی، مرنے والوں کا بدلہ لیا جا چکا ہے، باقی بچ جانے والوں کا سوچو۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا،
اگر آپ ہمیں اپنے قبیلے میں رکھ لیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، قتیلہ عورت ذات ہے، تم لوگوں کو ایک عورت کی سرداری پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس سے بات چیت کرنے والا اسرام بن خسار جلدی سے بولا، سوا کی قسم، آپ ہمارے لیے رحمت کی دیوی بن کر نمودار ہوئی، آپ کی سرداری پر کسی کم ظرف کو ہی اعتراض ہو سکتا ہے۔ قتیلہ متبسم ہوئی، باقیوں سے پوچھ لو۔ تمام بنو قیشر والے بیک زبان بولے، ہمیں قتیلہ بطور سردار قبول ہے۔ تو قتیلہ تمہیں بنو ترید میں خوش آمدید کہتی ہے، اور قتیلہ کا قبیلہ بس تم لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسرم بن خسار ہلکایا، میں سمجھا نہیں۔ اسرم بن خسار، ہم سب دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور اپنی دنیا ہم نے خود تعمیر کرنی ہے، بس اپنی سردار قتیلہ پر بھروسہ رکھو، تمہیں سر جھکا کر نہیں جینا پڑے گا۔ آپ ہماری سردار نہیں ملکہ ہیں، اور ہم ملکہ قتیلہ کے ساتھ آج اور مرتے دم تک۔ آج اور مرتے دم تک؟ بنو قیشرہ کے باقی مرد و زن نے ہم زبان ہو کر نعرہ بلند کیا۔ شکریہ اسرم بن خسار، قتیلہ کو تمہارا دیا ہوا لقب پسند آیا، آج سے قتیلہ کو ملکہ قتیلہ کہا جائے۔ ہم بھی ملکہ قتیلہ کے ساتھ ہیں، ملکان بن نول نے ہاتھ بلند کر کے زوردار آواز میں کہا۔ قتیلہ خوش دلی سے مسکرا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قتیلہ کے حکم پر بنو ضب کی لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ تمام کو گھسیٹ کر انہوں نے ایک بڑے گڑھے میں پھینکا اور اوپر ریت ڈال دی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس نے اپنے لیے سردار کے خیمے کا انتخاب کیا تھا، اور پھر 2 آدمیوں کو پہرے داری پر مقرر کر کے اس نے باقی آدمیوں کو سونے کی اجازت دے دی تھی۔ اگلے دن کا سورج ایک عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ کلاب اور رضا دونوں بھائیوں کو قتیلہ کے حکم پر 2 ایسے درختوں کے تنوں سے باندھا گیا تھا جو قریب قریب تھے۔ سردار زادی، بنو ضب والے بدلہ لیں گے۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود رضا دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ شوخی سے بولی، رضا بن اسد، میرا نام ملکہ قتیلہ ہے۔ جب ملکہ قتیلہ صرف قتیلہ تھی تب بھی کسی سے خوف نہیں کھاتی تھی، آج تو اس کے پاس پورا لشکر موجود ہے۔ کلاب کی تنزیہ آواز ابھری، لشکر؟ چند گدڑیوں کو اپنے لشکر گردان رہی ہو؟ وہ استہزائی مسکراہٹ سے بولی، انہی چند گدڑیوں نے تمہاری 3 درجن شاہ سواروں کو وہاں بھیج دیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ رضا نے حقارت سے نیچے تھوکا، یہ سب کچھ انہوں نے تمہاری مدد سے کیا ہے، ورنہ ان گڈڑیوں کی اتنی جرت کے بنو ضب کے کسی فرد پر ہاتھ اٹھاتے تو ملکہ قتیلہ کی مدد تو انہیں آگے بھی حاصل رہے گی۔ خون بہا لے کر ہمیں چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ بنو ضب میں آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ رضا نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ قتیلہ نے زہر خن لہجے میں مشہور کہاوت دہرائی، تجھ سے اثر نو کیسے معاملہ کیا جائے کہ تیری کلہاڑی کا نشان سامنے نظر آ رہا ہے۔ عرب کسی شخص کی بدعہدی پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے بولتے تھے۔ اس ضمن میں ایک کہانی مشہور تھی کہ 2 بھائی تھے، ان کا علاقہ خشک سالی کے سبب بے آب و گیا ہو گیا تھا۔ ان کے قریب ہی ایک شاداب وادی تھی جہاں ایک سانپ کا پہرا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو منع کرنے کے باوجود ریوڑ لے کر گیا۔ کچھ عرصہ تو وہ ریوڑ کو چراتا رہا، پھر ایک دن سانپ نے اسے ڈس لیا، جس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ دوسرا بھائی آتش انتقام میں بھرا ہوا اس وادی میں آیا۔ سانپ نے اسے کہا، کیا تم صلح کرنا پسند کرو گے؟ تمہیں اس وادی میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تمہیں روزانہ 1 دینار بھی دیتا رہوں گا۔ وہ شخص راضی ہو گیا۔ سانپ نے وعدے کے مطابق اسے دینار دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ تب اسے بھائی کی یاد آئی، اور اس نے سوچا کہ زندگی کا کیا فائدہ کہ بھائی کے قاتل کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہوں۔ چنانچہ اس نے کلہاڑی خریدی اور سانپ کی طاق میں رہا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے سانپ پر حملہ کر دیا، مگر بدقسمتی سے کلہاڑی اچھڑ کر بل کے باہر ایک چٹان پر لگی اور نشان پڑ گیا۔ سانپ نے دینار دینا بند کر دیا۔ پھر اسے ندامت ہوئی اور ساتھ سانپ کا خوف بھی ہوا۔ تب اس نے بل کے باہر کھڑے ہو کر سانپ کو کہا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ ہم پھر معاہدہ کر کے جیسے تھے ویسے ہو جائیں؟ اس پر سانپ نے یہ الفاظ کہے جو ضرب المثل بن گئے، یعنی تجھ سے از سرے نو کیسے معاملہ کیا جائے کہ تیری کلہاڑی کا نشان سامنے نظر آ رہا ہے۔
ملکہ قتیلہ، آپ رضا کو بد عہد نہیں پائیں گے۔ رضا جان بچانے کے لیے منتوں پر اتر آیا تھا۔ وہ تدبر سے بولی، بنو نصر کا سردار جبلہ بن کنانہ کہا کرتا تھا، قتیلہ جب تو سانپ کی دم کاٹ لے تو فہم کا تقاضا ہے کہ اس کا سر کا بھی وہی حال کرے جو اس کی دم کا کیا ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اس کے باریک ہونٹوں پر زہر خل تبسم نمودار ہوا۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ ملکہ قتیلہ کو چھیڑنے والے کی پہلی غلطی ہی آخری غلطی ثابت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں کھڑے مرد و زن کی طرف متوجہ ہوئی۔ یاد رکھنا، جب تک ریوڑ کی حفاظت کرنے والا بھیڑیے سے طاقتور نہیں ہوگا وہ اپنی ذمہ داری خاطر خواہ طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے گا۔ زندہ رہنے کا حق صرف اسے ہوتا ہے جو زندہ رہنا آتا ہو، کیونکہ جنگل کا بادشاہ شیر طاقتور ہونے کے باوجود انہی جانوروں کو شکار کرنا پسند کرتا ہے جو مزاحمت نہ کر سکتے ہوں۔ صحرائے اعظم کی مثال بھی جنگل کی سی ہے۔ تم لوگوں نے اگر صحرائے اعظم میں زندہ رہنا ہے تو مزاحمت کرنا سیکھنا ہوگا۔ مکے کا جواب اگر خنجر کے وار سے نہیں دے سکتے تو کم از کم جوابی مکہ ضرور مارنا ہوگا۔ اور آج سے ملکہ قتیلہ تمہیں سکھائے گی کہ دو ٹانگوں والے درندوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، تمام نے پرجوش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ملکان بن نول، ان دونوں کے سر پر شپا رکھ دو۔ جی ملکہ، کہہ کر ملکان بن نول نے دو کپڑے گول لپیٹ کر ایک گلاب کے سر اور دوسرا رضا کے سر پر رکھ دیے۔ ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے تھے۔ دونوں آنکھوں میں رحم کی بھیک لیے قتیلہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پتھر دل لڑکی رحم کرنا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ بے نیازی سے اپنی کارروائی میں مصروف تھی۔ کمان چلے میں ڈالتے ہوئے وہ ملکان کو مخاطب ہوئی۔ ملکان، کیا تم ملکہ قتیلہ سے مقابلہ کرنا چاہو گے؟ وہ اعتماد سے بولا، ملکہ میں بہت اچھا تیر انداز ہوں اور امید ہے جیت میرے حصے میں آئے گی۔ قتیلہ خوش دلی سے مسکرائی، چلو پھر کمان سنبھالو۔ ملکان بھی تیر کمان سنبھال کر میدان میں آ گیا تھا۔ رضا اور کلاب کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو گئی تھی۔ کلاب گڑگڑایا، میں ملکہ قتیلہ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ کلاب، کہا تھا نا ایک دن تم تمنا کرو گے کہ کاش ملکہ قتیلہ رحم دل ہوتی، پر ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے چلہ کھینچ کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر کلاب کے سر پر رکھے شپا میں گزر کر درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا تھا۔ تمام نے تحسین آمیز نعرہ بلند کیا۔ وہ ملکان کو مخاطب ہوئی، تمہاری باری۔ ملکان نے 2-3 لمحے شست لے کر چلہ چھوڑا اور تیر شپا سے ہاتھ پر اوپر درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا تھا۔ ملکان کھسیانی مسکراہٹ سے بولا، میرا خیال ہے آپ کا تیر بھی اتفاقی سے نشانے پر لگا ہے۔ اسے جواب دینے کے بجائے قتیلہ نے تیز رفتاری سے دور 2 تیر چلائے۔ ایک تیر رضا کے سر پر رکھے شپا میں، جبکہ دوسرا اسے پہلے چلائے ہوئے تیر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا۔ ایک اور تحسین آمیز نعرہ بلند ہوا۔ وہ ملکان بن نول کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر ملکہ قتیلہ پورا ترکش خالی کر دے تو بھی ایک تیر ہدف سے باہر نہیں لگے گا۔ ملکان نے سر جھکاتے ہوئے عقیدت مندی سے کہا، مجھے اپنی ملکہ کی صلاحیتوں پر فخر ہے۔ اسرم بن خسار، تمہاری باری۔ قتیلہ نے کمان اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کمان پکڑی۔ ملکہ، میرا نشانہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ تو نشانہ مشق سے بہتر ہوگا، وہ صفاقی سے بولی، اور ہدف سامنے موجود ہے۔ اسرم نے سر ہلاتے ہوئے نشانہ باندھا۔ چلہ چھوڑتے ہی تیر کلاب کی جانب بڑھا اور پھر فضا کلاب کی تیز کرا ابھری۔ تیر اس کے دائیں کندھے میں پیوست ہو گیا تھا۔ شاباش! قتیلہ نے تالی بجائی، تمہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ اسرم نے دوبارہ کوشش کی۔ دوسری مرتبہ تیر کلاب کی ٹانگ میں پیوست ہوا تھا۔ وہ بیچارہ اتنی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا کہ صحیح طریقے سے تڑپ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی تکلیف سے بے نیاز قتیلہ نے کہا لگایا، امید ہے بھاگتے ہوئے دشمن کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی تمام بھی ہنسنے لگے تھے۔ لڑکیاں البتہ زخموں سے کراتے کلاب کی حالت پر بے اطمینانی محسوس کرنے لگی تھی۔ صنف نازک تبن رحم دل اور ہمدرد ہوتی ہیں اور کسی کو تکلیف میں دیکھنا انہیں پریشان کر دیتا ہے۔ گو قتیلہ بھی لڑکی تھی،
لیکن اس میں ایسے جذبات مفقود تھے۔ وہاں سب سے زیادہ وہی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسرم کے بعد وہ باری باری تمام کو بلوا کر تیر چلواتی گئی۔ کسی کا تیر ہوا میں نکل گیا، کسی کا تنے میں پیوست ہوا، کسی کا نشانہ کلابیا رضا کا جسم بنا۔ وہ چیختے رہے، گڑگڑاتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایک کے ماتھے اور دوسرے کے دل میں پیوست ہونے والے تیروں نے انہیں اس اذیت سے نجات دلا دی۔ اس کے مرنے کے بعد قتیلہ تمام کو تیر اندازی کے بارے میں اہم باتیں بتانے لگی۔ وہ بھی شوق سے سیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ عملی نمونہ بھی پیش کر رہی تھی، اور ہدف کے لیے رضا اور کلاب کی لاشیں کام آ رہی تھیں۔